جو شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، اور ہیپینس کا جو شارٹیسٹ فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ لرن ٹو بی گریٹفل. اور ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، گریٹفلنس اور گریٹیٹیوڈ پہ. اور میں آپ سے 7 بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ، شکر، تشکر، الحمد شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو مس آؤٹ کر رہے ہیں کیسے لے سکتے ہیں، اور اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں. بیکاز یاد رکھیں، ماڈرنٹی یا جو کنزیومرزم ہے، میٹیریلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ ہمیں بمبارڈ کرتی ہے کہ یو شوڈ ہیو مور پوزیشنز، یو شوڈ ہیو دیٹ تھنگ. تمہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہونا چاہیے. اینڈ اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میک اس انگریٹفل. امیجن بلینز آف کارپوریشنز ہمیں ناشکرہ بنانا چاہ رہی ہیں. تو اس ٹائم میں انسان کے پاس سب سے زیادہ بلیسنگز ہیں. ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب یا دادا کے ایج تک، پوری انسانیت کی ہسٹری میں دیکھ لیں، وی ہیو مچ مور پوزیشنز اینڈ فیسلٹیز دین دا پیپل ہیڈ. سردی لگ رہی ہے تو ہیٹر آن کر لیا ایک کلک سے، انورٹر آن کر لیا. گرمی لگ رہی ہے تو اے سی آن کر لیا. ہاٹ واٹر از 1 ٹیپ اوے. سب کچھ زندگی میں آسان ہے. فیس ٹائم، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ہر چیز ہمیں کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا. کیا کچھ نہیں آ گیا، لگژریز، کارز، ایئرپلینز. بٹ سبحان اللہ، یٹ وی آر دا موسٹ انگریٹفل آف پیپل. انسانیت میں سب سے زیادہ ہم انگریٹفل بھی ہیں. آپ سیل فون اٹھا کے دیکھیں تو 2-4 پوسٹ کے بعد ایک نہ ایک ایڈ آ جاتا ہے. ڈیزائر کریٹ کی جا رہی ہے آپ میں. اور یاد رکھیں، میگا کارپوریشنز آر ناٹ انٹرسٹڈ in you being grateful, because being grateful isn't suitable and conducive to their economy. سبحان اللہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان ریسٹلیس رہے، انزائٹی میں رہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ ہو. اینڈ ایسے انجینئر کیا جائے انسان کو کہ ہر کچھ ٹائم بعد کچھ پرچیز کرتا رہے. اس لیے فون کا ایک ویریئنٹ آتا ہے اور 6 مہینے سال بعد ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے. ودن اے فریکشن آف اے سیکنڈ مینی پیپل فیل ڈپریسڈ کہ میرے پاس اب لیٹسٹ فون نہیں ہے، کیونکہ ایک نیا فون iPhone 15 ریلیز ہو گیا ہے. تو پہلے تو یاد رکھیں کہ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو کچھ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور اب دیکھیں، جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں تھے نا، دے لیو اے ویری ہیپی لائف بیکاز آف گریٹیٹیوڈ. دے آر ہیپی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، 80 سال کی ایج میں ان کو سرکمسیجن کا حکم دیا گیا، اپنے بچے کو سلاٹر کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی فیملی کو ایسی جگہ پہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں پہ کوئی ٹریز نہیں تھے، ویجیٹیشن نہیں تھی، ڈرائی لینڈ. آگ میں پھینکا گیا، برہنہ کیا یہ لوگوں کے سامنے، باپ نکل جائے یہاں سے. کتنی آزمائشیں ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم کی بڑی کوالٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. نعمتیں دیکھیں کہ اتنی ٹف لائف، سب کو جو میں نے مینشن کیا وہ اس سے گزر رہے ہیں. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار. اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی اور ان کو چوز کر لیا تھا. صراط مستقیم کیا ہے یہاں پہ؟ گریٹفلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے. دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وجہ سے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. گریٹفل، گریٹیٹیوڈ. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. یہ ایک والنٹری ایکٹ نہیں ہے کہ شکر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بس اچھی بات ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہو نا تو اللہ کے شکر ادا کرو. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 ایئرز تو صرف دعویٰ کی ایج ہے ان کی. کتنی تکلیفات. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ، سورہ نوح میں، یا رب میں نے ان کو صبح پکارا اور شام میں پکارا، دن اور رات میں پکارا، اعلانیہ پکارا اور پرائیویٹ کنورسیشن ساتھ پکارا. اور کتنے لوگ اسلام قبول کیا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اتنی ٹینشنز، اتنے پرابلمز، اسٹریسز کے بعد وہ کیسے تھے؟ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے. یا رب تیرا بڑا کرم ہے. اینڈ دا موسٹ گریٹفل آف آل کریشن واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی رات کو لمبا لمبا قیام کرتے. سمجھ میں آتا ہے کہ ملٹیپل آورز کا تھا وہ، کیونکہ ہم بھی تو 1.5-2 گھنٹے کا تراویح میں قیام کرتے ہیں، ہمارے تو پاؤں نہیں سوچتے. اللہ کے نبی پتہ چلتا ہے کہ 3-4-5 گھنٹے سے لمبا قیام کرتے تھے، اور جب ان کے پاؤں سوج جاتے اور کریکس پڑ جاتے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے، چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف بیان کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ صبا اور سورہ فاطر. یہ جو 5 صورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. Now what is the difference between حمد and شکر؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ تو امام قرطبی اور امام طبری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکرا، یا رب تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تیرے شکر کے کرتے ہوئے. لیکن ادرز اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد از وربل اینڈ شکر از وربل پلس فزیکل. سو ان اے نٹ شیل حمد از وربل، الحمدللہ کہنا، زبان سے شکر ادا کرنا. بٹ جو کمپلیٹ شکر ہے اس کی اگر میں ہولسٹک اور ان اے نٹ شیل ڈیفینیشن بیان کروں تو وہ دل سے شکر گزار محسوس کرنا، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا محسوس کرنا، ایسے محسوس کرنا کہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مجھے پکڑی ہیں. زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور عمل بالجوارح، اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹانگوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا. کیسے؟ جو رب نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ ہولسٹک ڈیفینیشن ہے شکر کی، جو رب نے نعمتیں دی ہیں مجھے ان کو میں رب کی